رہے ہیں، یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس شپ ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک بلڈ کیا تو اس سے اپنے ٹیلنٹ پر اتنا غرور تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اس شپ کا ڈیزائن اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے نعوذ باللہ خدا بھی سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا تھا تو اب یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ یہ وہاں ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس شپ میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، جن میں اینڈریو بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندری حادثے کا شکار ہو گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں شگاف پڑ گیا اور تیزی سے سمندر کا برفیلا پانی اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں 1500 افراد شامل تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ ٹائٹینک کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس سمیت اس کے بنائے ہوئے شپ کو بھی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ایون آج تک تھامس اینڈریو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ ویل اب بندہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی۔ نمرود، دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اللہ سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہی خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکر کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت تک نوچ لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے صرف ایک مچھر نمرود ملون کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا۔ ایون کہ سکون پانے کے لیے یہ اپنے سر پر ہتھوڑے اور جوتے بھی مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق کے ذریعے اس مقام پر پہنچا دیا کہ پہلے جو لوگ اس کی پوجا کرتے تھے آخر میں یہ انہی سے جوتے کھاتا کھاتا مر گیا تھا۔ ویل اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہا 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ یہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چنانچہ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کے لشکر میں سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب یہ بیت اللہ کے نزدیک پہنچا تو اچانک آسمان میں پرندوں کی ایک بہت بڑی فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیج دیا تھا۔ ابراہ کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے کفار نہ صرف زمین پر گر گئے بلکہ اپنے ہی جانوروں کے پیروں تلے آ کر مرنا سٹارٹ ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان پرندوں نے اللہ کے حکم سے ابراہا اور اس کے پورے لشکر کو آسمان سے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرعون، دوستو اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ایون یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہ کرتے یہ اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور اس سے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے
वरना अल्लाह का अजाब इसे ले डूबेगा। इस पर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा और इनसे कहा कि यहाँ का खुदा मैं हूँ, मैं किसी के हुक्म को नहीं मानता। इस काफिर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की मदद फरमाई और इन्हें अपनी कौम के साथ दरियाए नील पार करने का हुक्म दिया। फिरौन ने इनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए दरिया में रास्ता बन गया और जब फिरौन ने इस रास्ते पर चलने की कोशिश की तो वो अपने लश्कर समेत दरिया के अंदर डूबकर गर्क हो गया। वैसे तो फिरौन पानी में डूबकर हलाक हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया और इसकी लाश को महफूज रख दिया। इवन हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसकी मम्मी मिस्र के म्यूजियम में ख्वार हो रही है। शद्दाद, दोस्तों शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था। ये उनका बादशाह था और अपने आप को खुदा मानता था। कौम आद को अल्लाह ताला ने दौलत, ताकत और दुनिया की हर नेमत से नवाजा था, लेकिन इतनी ज्यादा नेमतें होने के बायस ये लोग भटक गए और मुनकरे खुदा हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें हिदायत देने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेज दिया। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शहाद को अल्लाह ताला के रास्ते पर बुलाया तो ये उनकी तौहीन करना शुरू हो गया। इसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अगर इस्लाम कबूल कर ले तो इसे क्या मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे कहा कि इसके बदले में इसे जन्नत मिलेगी और फिर इसे जन्नत की तमाम नेमतों के बारे में बताया। इस पर वो कहके लगा के हंसने लगा और बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं खुद भी तैयार कर सकता हूँ। इस बदबख्त ने अल्लाह का मुकाबला करते हुए अपनी सल्तनत पर पूरी जन्नत तामीर करवाई और इसका नक्शा बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे बताया था। इवन इसने अपनी जन्नत को दुनिया की हर नेमत से आरास्ता कर दिया। लेकिन जब ये अपनी जन्नत में दाखिल होने लगा तो इसके दरवाजे पर मलकल मौत खड़े थे। शद्दाद ने इन्हें देख लिया और इनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि एक दफा इसे अपनी जन्नत में दाखिल होने की मोहलत दे दी जाए, लेकिन इसके अंजाम का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा था। ये अपनी बनाई हुई जन्नत में जाने से पहले ही मारा गया था। वेल, अल्लाह के मुनकर के लिए इससे बेहतर सजा और क्या हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका शुमार दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट में होता है। इस मनहूस ने अल्लाह के वजूद को मानने से इनकार कर दिया और सारी दुनिया के सामने ये कहा कि इस दुनिया में खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही कोई दुनिया को चला रहा है। ये बदबख्त अल्लाह पर एक किताब भी लिख रहा था जिसका नाम ब्रिंग आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस था। इसने अपनी किताब में लिखा कि सदियों से लोग ये सोचते आ रहे हैं कि मुझ जैसे माजूर लोग अल्लाह की सजा का शिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी किस्मत कोई नहीं लिखता। इवन इस काफिर ने यह भी कहा कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं होगा और जन्नत भी कोई चीज नहीं है। इसने ऐलानिया ये बात कही कि नऊजुबिल्ला खुदा का कोई वजूद नहीं है और वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता। लेकिन इसे इल्म ही नहीं था कि जिस जात के बारे में ये इतनी बड़ी बकवास कर रहा है इसकी एक कुन पर वो तो क्या पूरी दुनिया फना हो सकती है। इस मालून पर अल्लाह का ऐसा अजाब हुआ कि जिस रात इसने ये कॉल बके थे उससे अगली ही सुबह ये अपनी